اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کرتاس دل شعر نمبر 182 سے لے کر 186 تک پڑھیں۔ شعر نمبر 182۔ بن مطلب کوئی پیار نہیں کرتا تے بن مطلب نہ مذہب سلاما، واری واری سب مطلب کٹ دے تے لٹ دے رج تماما۔ بن مطلب کوئی پیار نہیں کرتا، بغیر مطلب کے کوئی پیار نہیں کرتا، تے بن مطلب نہ مذہب سلاما، اور بغیر مطلب کے مذہبی سلام بھی نہیں کیا جاتا۔ واری واری یعنی باری باری، سب مطلب کٹ دے، سب اپنا مطلب نکالتے ہیں، لٹ دے لوٹ لیتے ہیں، رج تماما جی بھر کے۔ بغیر مطلب کے کوئی پیار نہیں کرتا، یہاں تک کہ مذہبی سلام بھی۔ باری باری سب اپنا مطلب نکالتے ہیں اور جی بھر کے لوٹ لیتے ہیں۔ اس شعر کے اندر شاعر معاشرتی نظام یا معاشرتی اطوار طریقوں کی عکاسی کر رہا ہے کہ مذہب اسلام سے ہمارا تعلق ہے، اور لفظ اسلام سلامتی سے نکلا ہے، یعنی ایسا مذہب جس میں سلامتی ہی سلامتی ہے، اسلام۔ تو اس مذہب کے اندر راستے سے پتھر اٹھانے کا اگر اتنا ثواب ہے تو اس مذہب کے لوگوں کا آپس میں باہمی رواداری سے زندگی گزارنا اور انداز زندگی کے اندر مثبت پسندی رکھنا معاشرتی طور پر اس معاشرے کو اچھا کر سکتا ہے۔ لیکن لالچ، حرص، طمع اور بغض، حسد، کینہ، یہ ایسی اخلاقی بیماریاں ہیں جو انسان کو اس کے معیار سے گرا رہی ہیں۔ اور یہاں شاعر یہی کہہ رہا ہے کہ حالات اس قدر خراب ہو چکی ہیں میرے معاشرے کے کہ بغیر مطلب کسی کو سلام بھی نہیں کیا جاتا۔ اگر سلام کرنے کے عمل پر تھوڑا سا غور کیا جائے تو بات سمجھنے میں آتی ہے کہ نیکیاں ملتی ہیں، گناہ ختم ہوتے ہیں، درجات کی بلندی ہوتی ہے۔ گناہ ختم ہوتے ہیں، ثواب ہوتا ہے، اور درجات کی بلندی ہوتی ہے۔ لیکن انسان اس قدر کوڑ دماغ ہو چکا ہے کہ مفت میں ملنے والی نیکیوں اور ثواب کو بھی پسے پشت پھینکے ہوئے ہے کہ مجھے اس بندے سے فائدہ ہے ہی نہیں تو میں اسے سلام کیوں بولوں۔ اس چیز نے معاشرے کو ایک شدید گراوٹ کا شکار کیا ہے، ایک شدید ذلت آمیز رویہ لوگوں کے اندر پنپ رہا ہے، پیدا ہو رہا ہے، پھل پھول رہا ہے۔ تو شاعر یہاں بڑے دکھ سے کہتا ہے کہ مطلب کے بغیر، پیار کے بغیر کوئی کسی کو سلام بھی نہیں کرتا، مذہبی سلام بھی نہیں کرتا، اور باری باری اپنا مطلب نکالتے ہیں، خوشامد کرتے ہیں۔ کسی سے کوئی کام نکالنا ہو تو ایسے تعریفوں کے پل باندھتے ہیں کہ بندے کو اس قدر اڑان میں اڑا دیتے ہیں کہ بندہ اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے۔ ایک تو زیادتی کر رہے ہیں کہ جو خوبیاں اس میں ہیں نہیں وہ ڈال رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں،
اور اپنا کام نکالنے کے لیے ہر طرح کا حربہ استعمال کر رہے ہیں، اور جب کام نکل جاتا ہے تو سلام تک نہیں کرتے، اور جی بھر کے لوٹتے ہیں، جی بھر کے لوٹتے ہیں، اسے جی بھر کے بناوٹی پیار کرتے ہیں، اور اسے یہ یقین دلاتے ہیں کہ پوری دنیا میں مجھ سے زیادہ تیرا وفادار کوئی بھی نہیں۔ تو شاعر نے اس چیز سے منع کیا ہے۔ شعر نمبر 183 ہے، اصلاں نقلاں نہ سمجھن سوکھا تے بس کر ادب لباس فقیراں۔ اصلاں نقلاں نہ سمجھن سوکھا تو بس کر ادب لباس فقیراں، کوڑے کھپرے جو سخت زبانہ یارو بدل دے دے تقدیراں۔ شاید معرفت کی طرف آ گئی جی۔ پھر اصلاں نقلاں، اصلی اور نقلی، نہ سمجھن سوکھا، ان کی سمجھ نہیں آتی اصلی ہے یا نقلی ہے۔ سوکھا آسان نہیں ہے۔ تو بس کر ادب لباس فقیراں، تو فقیر کے لباس کا احترام کر، فقیروں کے، اللہ کے ولیوں کے لباس کا احترام کر، ان کے ظاہر کو ادب میں رکھ، محبت میں رکھ۔ کوڑے یعنی کڑوے، کھپرے ترش جو سخت زبانہ، جن کی سخت زبانیں ہیں، یارو دوستو بدل دے دے تقدیراں، یہ تقدیریں بدل دیتے ہیں، یہ تقدیریں بدل دیتے ہیں۔ اصلی اور نقلی سمجھنا آسان کام نہیں، لیکن تو فقیر کے لباس کا احترام کر۔ یہ کڑوے سخت زبانوں والے تقدیریں انسان کی بدل دیتے ہیں۔ حضرت سری سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے کہا جی میں سید ہوں اور میرے ساتھ فلاں فلاں پریشانی ہے، کچھ پیسے کی رقم کی ڈیمانڈ کی۔ تو حضرت صاحب نے فوراً دے دیا اور دروازے تک چھوڑنے آئے۔ اس کے جانے کے بعد درباریوں نے کہا صاحب یہ تو میراثی تھا، یہ تو میراثی تھا، تو آپ نے اس کو اتنی عزت افزائی دی اور اس نے آپ کو سچ نہیں بتایا اور آپ سے مدد لے کر چلا گیا۔ تو حضرت فرمانے لگے کہ مجھے پتا ہے کہ یہ ذات کا میراثی ہے، لیکن اس نے نسبت اتنی پیاری لی، میں تو اس نسبت کے حوالے سے نوازا ہے، اس نسبت کی وجہ سے میں نے اس کو نوازا ہے اور اس کو دے دیا۔ مطلب یہ کہ انہوں نے اس لفظ سید کی تمیز کی، اس لفظ سید کا احترام کیا، اور ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے کہ جی سادات تو میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک سے ہیں، تو کہتے ہیں میں نے تو اس چیز کا احترام کیا۔ مطلب کیا کہ جو شخص جو بن کر سامنے آئے، اگر وہ بن کر آنے والا جو اس کا بھیس ہے یا روپ ہے، تم اس کا ادب کرو، تم اس کا ادب کرو، بھلے تمہیں پتا چل جائے کہ ذات کا کوئی بھی ہے، لیکن تم ظاہری وجود کا، ظاہری شکل و شبہات کا اور اس کے ظاہری حلیے کا احترام کرو۔ شاید بھی یہاں یہی کہہ رہا ہے کہ اے بندے اگر تو غور کرے، اگر تو غور کرے تو اس بات کو سمجھنے میں تیرے لیے آسانی رہے گی کہ تو ظاہری لباس کا ادب کر، ظاہری لباس کا احترام کر، فقیروں کے ظاہری لباس کا احترام کر، اور تجھے اس کا فائدہ ہوگا۔ یہ زبان کے سخت ہوتے ہیں، سخت گو ہوتے ہیں، سخت بات کرتے ہیں، غصے والی بات کرتے ہیں، ڈانٹ دیتے ہیں، لیکن ان کے اس غصے میں پیار ہے اور یہ تقدیریں بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ بہت مشہور ہستی ہندوستان میں گزری ہیں، پاکستان ہندوستان اکٹھے ہوا کرتے تھے، تو ایک ہستی
اس کے بارے میں بہت کم لوگوں نے پڑھا ہے، اگر آپ نیٹ سے دیکھیں یا کتاب سے پڑھیں۔ کچھوچھوی رحمۃ اللہ تعالی، کیا کچھوچھوی رحمۃ اللہ تعالی، اللہ کے بہت ولی کامل گزرے، ان کے خلیفہ تھے، بہت سخت زبان تھے، بہت کڑوی زبان کے تھے۔ جب نیا نیا پاکستان بنا، پارٹیشن ہوئی، تو تقسیم جب جائیدادوں میں ہونے لگی 1947 میں، جب یہ پاکستان مارز وجود میں آیا، تو ان کے آپس کے جھگڑوں میں نا، ہندوؤں اور مسلمانوں کے جھگڑوں میں، جی فلاں جگہ میری تھی، فلاں میری تھی، خیر اس وقت جو کچھ جس نے کیا، جس کے حصے میں جو کچھ آیا، ایک شخص کی رجسٹری کھو گئی، ایک شخص کی رجسٹری کھو گئی، رجسٹری کھو گئی۔ تو اسے کسی نے کہا کہ دربارے کا چھوچا شریف چلے جاؤ، تو وہاں سے دعا کرواؤ، تمہاری رجسٹری مل جائے گی۔ وہ کہتا ہے میں تو چلا جاؤں، لیکن بابا جی بڑے کوڑے ہیں، بڑا غصہ کرتے ہیں۔ کہا ان کے غصے کو چھوڑو، تم اپنے کام سے جاؤ، ان کو سلام بولو، دعا لو اور اپنا مسئلہ پیش کرو۔ یہ چلے گئے۔ تو جب یہ دربار میں داخل ہوئے تو وہی جو بات کہہ رہے تھے، بابا جی اندر شور کر رہے تھے اپنے مریدوں کے ساتھ، تو یہ گھبرا کے الٹے قدم مڑنے لگے، ساتھ ہو سکا یار اب آئے ہو تو ملاقات کر لو، میرا وجدان کہتا ہے تمہارا کام ہو جائے گا، میرا وجدان کہتا ہے تمہارا کام ہو جائے گا، تمہاری کھوئی رجسٹری مل جائے گی۔ چلے گئے۔ بابا جی غضبناک طریقے سے بولے کہاں سے آئے ہو؟ بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گئے۔ بس باقی لوگوں کے ساتھ جو بابا جی کا رویہ دیکھا تو یہ بڑے پریشان ہوئے کہ بابا جی بڑی کڑوی باتیں کر رہے ہیں، بڑا غصہ کر رہے ہیں۔ خیر جب ان کا نمبر آیا تو کہتے ہیں بابا جی میرا ایک کام ہے، میں کام لے کر آؤں، میری رجسٹری کھو گئی ہے، تو میری اس بارے میں کوئی مدد کرے۔ تو بابا جی نے غصے سے دیکھا، کہا چھوڑ رجسٹری، جا میرے لیے جلیبی لے کے آ۔ کیا کہا؟ چھوڑ رجسٹری کو، بھاڑ میں گئی تیری رجسٹری، مجھے جلیبی کھانے کا دل چاہ رہا ہے، جا جلیبی لے کے آ۔ یہ دوست کو دیکھ رہے ہیں ہم یہاں پر اپنا مسئلہ لے کر آئے ہیں اور بابا جی جلیبیاں کھانے کی خواہش ظاہر کر رہے ہیں۔ خیر اٹھے اور جا کر دکاندار سے کہتے ہیں جلیبیاں دے دو۔ اس نے جلیبیاں نہیں، کچھ تول بنایا تھا کاغذ میں ڈال کے، دے دی۔ یہ وہ جلیبیاں لے کر بابا جی کے پاس آئے، بابا جی کی خدمت میں جلیبیاں پیش کی۔ بابا جی نے جلیبیاں اپنی جھولی میں ڈال دی، بابا جی نے جلیبیاں اپنی جھولی میں ڈال لی، وہ جلیبی والا کاغذ اس کے منہ پر دے پایا۔ بڑا دکھ ہوا، جی یہ کیا تماشا ہے، تھوڑا غصہ بھی آیا، لیکن وہ کاغذ اٹھا کر پھینکنے لگے تو وہ کاغذ رجسٹری تھی جس کی تلاش میں وہ آیا تھا، رجسٹری تلاش کرنے کے لیے۔ تو یہ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں، ان کے غصے سے بندے کو گھبرانا نہیں چاہیے، ان کے غصے میں پیار ہوتا ہے، یہ دیتے ہیں، نوازتے ہیں، عطا کرتے ہیں۔ تو یہاں شاید بھی یہی کہہ رہا ہے کہ تم ان کی کوڑی کبھی باتوں میں آنا نہ آنا، یہ تقدیریں بدل کے رکھ دیتے ہیں، یہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، اللہ نے ان کو یہ اختیار دیا ہوتا ہے۔ شعر نمبر 184 ہے، دنیا ساری کھیڑ تماشا، دنیا ساری کھیڑ تماشا، یارو عاشق اس دا چوڑا۔ دنیا ساری کھیڑ تماشا، یارو عاشق اس دا چوڑا، قدم قدم تے گنداں چاوے، جویں چھان بوری روڑا۔ دنیا ساری کھیڑ تماشا، یہ ساری دنیا کھیڑ تماشا ہے۔ یارو عاشق اس دا، جو اس کا عاشق ہے نا دنیا کا، چوڑا، وہ چوڑا ہے، سویپر ہے، خاکروب ہے، جھاڑو دینے والا ہے۔ قدم قدم تے گندہ چاوے، قدم قدم پر یہ گندگی اٹھاتا ہے، جویں چھان ردی، بوری بوری، روڑا کچرا۔ یہ دنیا ساری کھیل تماشا ہے، اور جو دنیا کا عاشق ہے وہ اس دنیا کا چوڑا ہے۔
قدم قدم پہ وہ گند اٹھاتا ہے، جس طرح ردی، کباڑ اور کچرا۔ اب بڑی عجیب سی بات شاعر نے کہہ دی ہے، عاشق دو طرح کے ہوتے ہیں نا، ایک عاشق ربی ہوتا ہے اور ایک عاشق دنیا ہوتا ہے۔ اب جو لوگ دنیا سے پیار کرتے ہیں، دنیا سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا توحید سے محبت نہیں کرتے، توحید کو معاذ اللہ کوئی اہمیت نہیں دیتے، ان کی مثال شاعر کہتے ہیں کہ دنیا دار چوڑے ہیں، چوڑے یہ دنیا کا گند اٹھاتے ہیں۔ دنیا کا گند کیا ہے؟ چاپلوسی گند ہے، خوشامد گند ہے۔ چاپلوسی خوشامد ایک چیز ہے، یہ گند ہے۔ کسی سے ناجائز فائدہ اٹھانا، یہ گند ہے۔ جھوٹی انا کے لیے، جھوٹی شہرت کے لیے، جھوٹے مرتبے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، یہ گند ہے۔ اور شاعر کہتا ہے یہ دنیا دار چوڑے ہیں، چوڑے، اچھے لباس پہنے ہوئے، خوبصورت کوٹھیاں، بنگلے ہیں، گاڑیاں ہیں، لیکن ہیں یہ چوڑے، یہ دنیا کا گند اکٹھا کر رہے ہیں، حقیقت کی طرف ان کی نظر نہیں ہے، یہ دنیا کی گندگی اکٹھی کر رہے ہیں اور اسے اپنے بھی بڑا فائدہ سمجھ رہے ہیں۔ روپیہ پیسہ اکٹھا کر لیا، پلاٹ بنا لیے، گاڑیاں بنا لی، فیکٹریز بنا لی، اور جتنا بھی کیا، یہ سب دنیا میں رہنے والی چیزیں، ساتھ جانے والی کوئی بھی نہیں ہے۔ تو شاید کہتے ہیں کہ دنیا دار چوڑے ہیں۔ تو چوڑے کی عادت کیا ہوتی ہے؟ وہ گند اکٹھا کرتا رہتا ہے، ایسے کہتے ہیں جب اسے اٹھانا ہو، کہتے ہیں اسے اٹھا کے یہاں رکھ لوں، اس کو یہاں اکٹھا کر لوں۔ آپ روڈ پہ جب چلتے ہیں تو آپ دیکھیں جو کنٹونمنٹ کی جو ملازمین ہیں جو روڈ پر جھاڑو لگاتے ہیں، آپ ان کو دیکھیں، میں ان کے پیشے پر کوئی نکتہ چینی نہیں کر رہا، وہ لقمہ حلال کما رہے ہیں۔ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں، تو جگہ جگہ کچرا اکٹھا کرتے ہیں۔ اب بلکہ آپ کو میں قریب سے مثال دیتا ہوں، ہمارے پیارے بھائی خالد صاحب جب دربار کی صفائی کرتے ہیں تو جگہ جگہ گندگی اکٹھے کرتے ہیں، دربار بڑا ہونے کی وجہ سے پھر جگہ جگہ سے وہ کچرا گندگی اٹھاتے ہیں۔ تو خالد صاحب تمہارے سبحان اللہ، وہ تمہاری جان ہے جی، میں ان کو یہ لقب نہیں دے رہا، میں ایک مثال دے رہا ہوں، میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ دنیا دار چوڑے ہیں، پراپرٹی اکٹھی کر لی، گاڑیاں اکٹھی کر لی، روپیہ پیسہ اکٹھا کر لیا، شیئرز لے لیے، یعنی دیگر دنیاوی معاملات میں جو بھی آتا ہے اس کو خرید کے اکٹھا کر لیتے ہیں۔ تو یہ مثال ہے چوڑے کی، کیونکہ ساری چیزیں گندگی ہے، سب کچھ گند ہے۔ معرفت کہتی ہے سارا کچھ گند ہے، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ قدم قدم پر یہ گند اٹھاتے ہیں، قدم قدم پر ان کی کوشش ہوتی ہے یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی چھین لیں، یہ بھی ہتھیار لیں۔ تو یہ قدم قدم پر گند اکٹھا کرتے ہیں، ایسے جیسے گندی بوریاں، کچرا، اور یہ گندی بوریاں، کچرا اور یہ ردی چیزیں، ایسے ان کی مثال ہے۔ تو یہاں پر شاعر کہہ رہا ہے کہ دنیا تے دل نہ لاوی، دنیا پہ دل نہیں لگانا۔ میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرما گئے کہ دنیا پہ بھی دل نہیں لگانا ہے۔ یہاں شاعر کہہ رہا ہے کہ دنیا میں دل نہ لگاؤ، پھٹی دی اشنائی، تو اس کی جو اشنائی ہے نا بہت بری ہے، دنیا کی اشنائی بہت بری ہے۔ جس نے دنیا سے پیار کیا اسے کبھی منزل نصیب نہ ہوئی، لیکن جنہوں نے دنیا میں رہ کر اللہ سے پیار کیا، اللہ تعالیٰ انہیں من چاہی مرادی عطا کرتا ہے۔ شعر نمبر 185، شعر نمبر 185، مویوں گرد ہجومہ لگیا، واری واری مڑ ویک فقیراں۔ مویوں گرد ہجومہ لگیاں، واری واری مڑ ویک فقیراں۔ مویوں وچ جو پھر زندہ ہو گئے، مویوں وچ جو پھر زندہ ہو گئے، یارو ویک مزاج فقیراں۔ مرنے کے بعد جو ہجوم لگتا ہے، باری باری چہرہ دیکھتے ہیں مرنے والوں کا، فقیروں کا۔ مرنے کے بعد یہ پھر زندہ ہی رہتے ہیں، اور دیکھو یہ کیا مزاج ہے فقیروں کا، یہ کیا مزاج ہے فقیروں کا۔
یہاں شاعر کہتا ہے کہ جب میں مر گیا تو میرے گرد ہجوم ہے، میرے گرد ہجوم ہے، یا اللہ کا کوئی پیارا بندہ دنیا سے جاتا ہے تو اس کے گرد ہجوم ہوتا ہے، تو لوگ باری باری اس کو دیکھتے ہیں، اس کے چہرے کو دیکھتے ہیں، کوئی کیا تاثر قائم کرتا ہے، کوئی کیا تاثر قائم کرتا ہے۔ اللہ والے جب دنیا سے جاتے ہیں تو دنیا کو یہ بتا کے جاتے ہیں کہ ہم دنیا میں رہ کر دنیا بنانے والے سے محبت کیا کرتے تھے، جو زندہ تھا، زندہ ہے اور زندہ ہی رہے گا۔ تو انہوں نے پیار زندہ سے کیا ہوتا ہے، تو جب انہوں نے پیار زندہ سے کیا ہے تو ان سے پیار کرنے والے بھی زندہ ہی رہتے ہیں۔ لوگ مڑ مڑ کر ہجوم لگاتے ہیں، مڑ مڑ کے ان کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ کی راہ میں محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں گزاری، اور یہ آج وہ فتح کا دن آ گیا، آج یہ فتح کا وہ دن آ گیا جس میں یہ دنیا والوں کے لیے ایک خوبصورت نمایاں قسم کا نور ہے۔ دنیا دار ان کی میتوں کو دیکھتے ہیں، ان کے روح کو، قلب کو تسکین ملتی ہے۔ تو پھر اگلی لائن میں شاعر کہتا ہے مر چکے جو لوگ جتنے مر چکے ہیں ان سب مروں میں یہ مرتے نہیں ہیں، وے بولیا صبرنا نہیں گور پیا کوئی ہور۔ ابو اللہ شاہ ہم نے نہیں مرنا، جسے قبر میں دفن کیا گیا وہ کوئی اور ہے، وہ کوئی اور ہے۔ اور مویوں جب مر جاتے ہیں تو یہ دنیا کے سامنے دکھتا ہے مر جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ زندہ ہوتے ہیں، مرتے نہیں ہیں۔ موت کی کیا جرت ہے اتنی بڑی حقیقت کو مٹا دے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ شاید کہتے ہیں دیکھو مزاج فقیروں کے، مزاج فقیروں کے دیکھو۔ مزاج ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جو انسان خود سے پیدا کرتا ہے۔ انسان کے اندر اٹھنے والے خیالات، اندر اٹھنے والی باتیں اور اندر پیدا ہونے والے وہ تسکین دینے والے وہ خیالات جو اس کی روح کو تسکین فراہم کرتے ہیں، تو یہ چیز جو شاعر کہہ رہا ہے، یہ جو چیز مرنے والا فقیر اپنے اوپر خود طاری کرتا ہے، یہ اس کا مزاج ہے۔ اور مزاج وہ چیز ہے جو اس کا تعلق انسان کی ذات کے ساتھ ہے۔ انسان خود مزاج پیدا کرتا ہے، خود۔ یہ بات سننے والی ہے، یہ بات یاد رکھنے والی ہے، اس بات کو بھولنا نہیں ہے۔ مزاج ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جو انسان از خود پیدا کرتا ہے، اپنے چہرے پر، اپنے رویوں میں، اپنے چال چلن میں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان خود پیدا کرتا ہے۔ تو یہاں شاعر کہتے ہیں دیکھو کیا مزاج ہے فقیروں کا کہ مر چکنے کے بعد بھی زندہ ہے، مر چکنے کے بعد بھی زندہ ہے۔ میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ ہندوستان کے اندر ایک اللہ کے بہت ولی کامل فوت ہو گئے، تو جب ان کا انتقال ہوا تو اس دن تھا منگل کا۔ کیا دن تھا؟ منگل کا دن تھا۔ تو ان کی میت کو اٹھا کر قبرستان لے کر جا رہے تھے، تو وہاں پر ہندوؤں کی بستی میں سے ایک ہندو عورت نے کہا جی میں دیکھوں رے توہے تو مر چلا جہاں سے، میں دیکھوں رے توہے تو مر چلا جہاں سے، اپن تو سنا کہ اللہ کا نیک بندوا جمعے والے دن رویوار کہتے ہیں، رویوار والے دن دنیا کو کوچ کرے رے۔ یعنی یہ کہہ رہی تھی کہ میں نے تو یہ سنا تھا جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ تو جمعے والے دن اپنے رب سے ملاقات کرتے ہیں۔ یہ اگر مسلمانوں کے ولی ہیں، آج تو منگل ہے تو آج یہ کیوں مر گئے؟ انہیں تو جمعے والے دن مرنا تھا۔ تو کتابوں میں لکھا ہے اللہ کے ولی چرپائی پر اٹھ بیٹھے کہ تو کہتی ہے کہ ہم جمعے کو مریں، چلو مرنے کا پروگرام کینسل، مرنے کا پروگرام کینسل، اور ہم جمعے کو مریں گے، اٹھاؤ چرپائی چلو گھر۔ مطلب یہ کہ اللہ کے ولیوں کا یہ مزاج ہے، اللہ نے یہ طاقت انہیں دی ہوتی ہے۔ اب وہ کیوں دوبارہ زندہ ہو گئے؟ اللہ نے ان کو موت دے دی تھی، لیکن ان کا مزاج تھا کہ بڑھیا نے تانا دیا، ہندو عورت نے تانا دیا کہ آج تو رویوار نہیں ہے،
تو ہم کیوں مر جائیں؟ ہمیں اتوار والے دن، منگل والے دن، جمعے والے دن مرنا چاہیے، تو آج منگل والے دن کیوں مرے؟ تو یہ ان کا مزاج تھا، یہ ان کا مزاج تھا۔ تو یہ فقیروں کے مزاج ہوتے ہیں بیٹے۔ آج کی کلاس کا آخری شعر نمبر 186، مطلب رکھ تو نال سجن دے جڑا منزل توڑ پہنچاوے، مک جا سن سب دوریاں پینڈا، پینڈا والا سجن جو پار لگاوے۔ مطلب رکھ تو نال سجن دے، تیرا مطلب سجن کے ساتھ ہونا چاہیے، جڑا منزل توڑ پہنچاوے، جو منزل تک توڑ پہنچاتا ہے۔ مک جا سن سب دوریاں پینڈا، دوریاں ظاہر دور، پینڈا سفر، سجن دوست یار بیلی، جو پار لگاوے، جو پار لگا دیتا ہے۔ مطلب رکھ تو اپنے مطلب رکھ اپنے سجن کے ساتھ، جو تجھے توڑ منزل تک پہنچا دے گا، اور تیرے سارے سفر دوریاں ختم ہو جائیں گی جب تیرا سجن تجھے پار لگا دے گا۔ یا مراد مرشد کامل سے ہو رہی ہے، یا مثال پیر صاحب سے ہو رہی ہے، یہاں مثال اس اللہ کے نیک بندے سے ہو رہی ہے۔ جب کسی کو بیعت کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری لیتا ہے، عہد لیتا ہے اور اس کو پار لگاتا ہے۔ اب یہاں شاعر کہہ رہا ہے، اے بندے تو مطلب اپنے سجن کے ساتھ رکھ، تو مطلب اپنے سجن کے ساتھ رکھ، جو تجھے توڑ لگانے والا ہے، تجھے منزل تک پہنچانے والا ہے۔ یہ سجن اس کے پیر و ہادی، اپنے مرشد سے پیار ہونا چاہیے، عقیدت ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں ایک وقت ایسا گزرا کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مقام سے گزر رہے تھے، ایک دیہات سے گزر رہے تھے، تو یہ شور ہوا کہ جو بغداد شریف والے پیر آئے ہیں، تو سب لوگ ان کی زیارت کے لیے چلے، لیکن ایک شخص نہیں گیا، وہ گندم ہی کاٹتا رہا، کہا میں تو اپنے پیروں سے پیار کرنے والا ہوں۔ جب یہ بات سرکار غوث پاک کے پاس پہنچی تو آپ بہت خوش ہوئے، کہا یہی سوچ اگر ہر مرید کے اندر آ جائے تو اسے جلد اللہ منزل نصیب کر دے۔ مختلف راستے، سروردیہ، نقشبندیہ، شازدیہ، اویسیہ، کلندریہ، یہ سلاسل ہیں، لیکن یہ سارے راستے توڑ مدینہ پاک جاتے ہیں، سارا یہ سلسلہ توڑ مدینہ پاک جاتا ہے، اور پھر وہاں سے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو کر سیدھا میرے مولا کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ تو یہاں شاعر کہتا ہے تو آگے پیچھے کی باتیں چھوڑ، تو اپنے مرشد سے پیار کر، اپنے مرشد سے پیار کر، وہ تیرا سجن بھی ہے اور تجھے منزل پر بھی پہنچائے گا، اور اس کی محبت میں، اس کی صحبت میں، اس کی عقیدت میں، اس کی محبت میں تیری ساری دنیا ختم ہو جائے گی، اور وہ سجن تجھے پار لگا دے گا۔ وہ پار لگانا کیا ہے؟ وہ پار لگانا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت حاصل، محبت حاصل ہونا ہے، رب کا قرب نصیب ہونا ہے، اور رب کی بارگاہ میں اعلیٰ مقام اور مرتبہ ملنا مقصود ہے۔ وہ کیا ہے کہ تو اپنے سجن کے ساتھ چل، بس تو اپنے سجن کے ساتھ چل اور محبت سے چل، تجھے تیرا سجن، تیرا مرشد، تیرا ہادی اس منزل تک پہنچا دے گا جس کا تو خواہش مند ہے، جس کی تیرے اندر خواہش ہے۔ اور یاد رکھو، پیر کے بغیر داڑھی رکھی جا سکتی ہے، پیر کے بغیر نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، پیر کے بغیر حج، عمرہ، صدقات، خیرات، زکوٰۃ دی جا سکتی ہیں، پیر کے بغیر ہر اچھا کام کیا جا سکتا ہے، ہر اچھا کام دنیا کا ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھو پتر، پیر کے بغیر گناہ نہیں چھوٹتے، پیر کے بغیر گناہ نہیں چھوٹتے۔ جب آپ کے گناہ ہی نہیں چھوٹیں گے تو آپ کی عبادات کیسے تکمیل تک پہنچیں گی؟ جب آپ کے اندر سے گناہوں کی وہ لذت ہی ختم نہیں ہوگی تو پھر آپ کیسے پار لگیں گے؟ پیر کا ہونا ضروری نہیں، اشد ضروری ہے، اور فی زمانہ پیر کا ہونا بہت ضروری ہے، لیکن پیر کو
سمجھنا اور پیر کی حقیقت کو پتہ ہونا، حقیقت کا پتہ ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ ہر نڈا کھڈا پیر نہیں ہو سکتا۔ اللہ والے اور ہیں اور مال والے اور ہیں۔ فی زمانہ یہ ہستیاں دنیا سے پردہ فرماتی جا رہی ہیں، بڑے خال اللہ کے ولی باقی۔ آپ ان کی زیارت کریں، ان سے فیض و برکات سمیٹیں، اور آپ کے ہر مسئلے کا حل ہے، دل کو سکون اور تسکین ملتی ہے اللہ والوں کی صحبت سے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ولیوں کی محبت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ۔